سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کے پاس اور تم کاٹتے ہو راستے کو اور تم آتے ہو اپنی مجلسوں میں برائی کو، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہمارے پاس اللہ کا عذاب اگر تم ہو سچوں میں سے۔ انسان جب ڈھٹائی پر اترتا ہے نا، ہٹ دھرمی پر، بدبختی پر، پھر آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کچھ اتنا سمجھ لیتا حالانکہ وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم دیکھتے ہیں تم ہمارا کیا کرتے ہو۔ اور بعض دفعہ ایک گولی آتی ہے اور اس کے آر پار ہوتی ہے اور اس کا کام تمام ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ خون اور خاک میں پڑا تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی گولی سر پہ ایک ڈنڈا پڑ جائے نا، ایک دم مفلوج ہو کر بے بس ہو کر پڑا ہوتا ہے۔ ایک بچھو یا ایک سانپ ڈس لے اگر ہمیں، جو پھر اس کا زہر ہمارا حشر کرتا ہے، جب ہماری رگوں میں خون میں دوڑتا ہے نا، پھر جب ایک ایک سیل کو جب اس کی سانس گھٹتی ہے، اس کو اپنی اکڑ نکل جاتی ہے اس کی۔ یہ ہے انسان کی حیثیت، اور وہ چیلنج کرتا ہے اللہ کو، اللہ کے نظام کو۔ سب میں موجود ہے وہ تکبر، وہ جو دعوے دار ہے نا، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ یہ اصل میں نفس اور شیطان ہے، روح نہیں ایسا کرتی۔ یہ جو بدبختی کی صدا، جو ریاکشن آتا ہے، اصل میں وجہ وہ ہوتی۔ جو لوط علیہ السلام قوم، وہ ہم جنس پرست، ان کی جو محفلیں تھیں نا، ان چیزوں سے سجی ہوتی تھی جس سے ان کے اس کام کو شے ملتی تھی۔ اپنی ذرا آج ہم اپنی محفلیں دیکھیں، محفل کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ آپ کا کلاس روم ہو سکتا ہے، وہ آپ کی اسمبلی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا بازار ہو سکتا ہے، وہ آپ کا گھر ہو سکتا ہے، وہ آپ کی شادی یا غم کی کوئی تقریب بھی ہو سکتی ہے۔ کہیں بھی جہاں انسان اکٹھے ہوتے ہیں اس کی مجلس ہوا کرتی ہے۔ دیکھ لیں اپنی مجلسوں کو، شریعت سے، اللہ کے احکامات سے انتہائی بغاوت۔ یہ جو ہم سج کے سنور کے لوگوں کے اپنی محفلوں میں یا بازاروں میں یا ان جگہوں پر، مقصد کیا ہے ہمارا؟ انالیسس کیا جائے، کیا چاہتے ہیں ہم؟ مقصد کیا ہے ہمارا؟ خود نمائی۔ اس خود نمائی سے پھر کچھ ہمیں مقاصد ہوتے ہیں ہمارے، اور کبھی اچھے نہیں ہوتے۔ جن کو اللہ نے نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم دیا ہو، وہ محفلوں میں سج سنور کرائیں۔ کس کے لیے آئیں گے؟ سب نے تو اپنی نظریں جھکا کے رکھی ہوں گی۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ نے ان کو شہوات قرار دیا ہے۔ یہ جو نفس کی رغبت ہے، یہ شہوت جس نے روح پر قبضہ اور غلبہ جمایا ہوا ہے، روکا گیا نہ کرو یہ۔ وہ راستوں میں بیٹھتے، جو ان کے ہتھے چڑھ جاتا ان کو لوٹتے۔ جو وحشت تھی، جو ہوس تھی، اس کا عالم یہ تھا۔ آپ کتنی نفرت کریں گے، یہ کتنا غلیظ معاشرہ تھا وہ۔ اللہ یہی غلاظت ہم میں سے دور کرنا چاہتے ہیں، جس لیول کی بھی ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کی غلاظت تو غلاظت نظر آتی ہے، اپنی غلاظت ضرورت نظر آتی ہے، مجبوری نظر آتی ہے، حق نظر آتا ہے، یہ میرا حق ہے، کیونکہ ہم ہتھے چڑھے ہوئے ہیں شیطان کے اور نفس کے۔ وہ ہمیں نچاتا پھرتا ہے، وہ ہمارے اندر حیا ختم کر دیتا ہے۔ جن کو پردوں میں رکھنا تھا وہ سرعام لے کر آتا ہے، اور کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ روشن خیالی، یہ جدت پسندی، لعنت کو، بدبختی کو، بے حیائی کو جدت کا نام دینا، روشن خیالی کا نام دینا۔ میں جو مرضی کروں، میرا جسم، میری مرضی چلے گی۔ فرعون نے بھی تو یہی کہا تھا، میرا ملک ہے مصر، اس پر میری حکومت چلے گی، میرا حکم چلے گا، میں جیسا چاہوں گا ویسا ہوگا۔ یہی ہم کرتے پھرتے، اپنے درجے کے فرعون بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو کیسے پامال کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، جیسے وہ مالک ہے ہی نہیں، جیسے اس کے ہاں جواب دینا ہے ہی نہیں جی، اس کو چھوڑو، پہلے میرا مسئلہ حل کرو۔ مجھ پر جو بھوت سوار ہو گیا نا، میرے بھوت کا علاج کرو۔ آتا پھرے عذاب، کیا فرق پڑتا ہے؟ لے آؤ عذاب، دیکھ لیں گے ہم عذاب کو بھی۔ ایک مچھر کی کیا حیثیت ہوتی، کتنا سا اس کے اندر وہ وائرس ہوگا۔ پھر آپ کے اندر کے نظام کو اللہ معاذ اللہ کیسے وہ بریک ڈاؤن کر دیتا ہے،
کیسے انسان تڑپ تڑپ کر ایک مچھر کی وجہ سے مر جاتا، اور تکبر تھا اس کا بڑے بڑے لشکروں سے پہاڑوں سے ٹکرانے کا۔ سمجھو اپنی حیثیت کو، جانو، مت ایسے بولو، مت ایسی خواہشیں رکھو جو آپ کو اپنے مقام اور مرتبے سے نیچے پھینک دیں۔